اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ آج پھر ہم کچھ سوالوں کے ساتھ اور کچھ موضوع کے ساتھ آج کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، بہت سارے چیزیں جیسے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا آخر میں، کیونکہ وہ وقت بالکل نہیں تھا، اس سے جدید ٹیکنالوجی کو اگر ہم ملبوز خاطر رکھتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ابھی بھی بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شک پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات مرجع ہمارے لیے اسی لیے مشعل راہ کو دکھانے کے لیے ہے۔ ابھی بھی جو خاص طور سے پروڈکٹیوٹی جو انسانی اس میں ہوتی ہے، جس کو ٹیسٹی بیبی کہتے ہیں، اس کے بارے میں یا اس سے ملتے جلتے اور جو عمل ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ بتائیں۔ دیکھیے، انسانی ٹیکنالوجی جب ترقی کر رہی ہے تو بالآخر یہ ٹیکنالوجی، ہم اور آپ اسے ٹیکنالوجی کہتے ہیں، لیکن یہ علوم بالآخر خداوند عالم کی ہی عطا کرتا ہے۔ انسان صرف کشف کر رہا ہے۔ انسان کو خدا نے لامحدود صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، دھیرے دھیرے وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور اگر انسان نے آج سے 1400 برس پہلے علم کے دروازے کو ترک نہ کیا ہوتا تو شاید آج ہم ترقی کے کسی اور منزل پر ہوتے اور یقیناً بہت آگے ہوتے جہاں پہ آج ہم ہیں۔ لیکن بہرحال بشر کو خدا نے عقل دی ہے اور قوت دی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں بس شریعت کی رعایت کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ باقی شریعت نہ سائنس کے خلاف ہے، نہ ٹیکنالوجی کے خلاف ہے، نہ ترقی کے خلاف ہے۔ رہی بات انسان کے تولید مثل کی، جس کو ریپروڈکٹیو سسٹم کہتے ہیں، خداوند عالم نے ایک خاص طریقے سے ہر ذی حیات کو اس طرح سے خلق کیا کہ وہ اپنے جیسے کو اگلی نسل کے لیے تیار کر سکے۔ صرف یہ چیز صرف انسانوں سے محدود نہیں ہے یا مخصوص نہیں ہے، تمام حیوانات یہ کام انجام دیتے ہیں، گیاہ یہ کام انجام دیتے ہیں، نباتات یہ کام انجام دیتے ہیں، پیڑ اس کے بیج میں صلاحیت ہے کہ دوبارہ ویسے ہی پیڑ بن سکتا ہے اور ویسے ہی ثمر دے سکتا ہے۔ چاہے حیوانات بھی بالکل اسی طرح سے، ویسے ہی انسانات۔ لیکن ہاں، اب انسانوں میں یہ مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی بعض طبی مسائل کی وجہ سے انسان میں، چاہے مرد میں چاہے خاتون میں، یہ صلاحیت کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب سائنس نے آ کے ترقی کر کے اس کے راستے کو ہموار کیا کہ مثلا علاج کے ذریعے سے وہ اس چیز کو دور، اس کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ لیکن تمام علاج کے بعد بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کوئی خاتون ہے جس کا رحم جو ہے اس صلاحیت کو گوا چکا ہے کہ اس کے رحم میں کوئی جنین پرورش نہیں کر سکتا، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے رحم میں صلاحیت موجود ہے لیکن انعقاد نطفے کی صلاحیت اس کے پاس موجود نہیں ہے، یا مثال کے طور پر اس کے سسٹم میں کچھ اس طرح کی پریشانی ہے کہ اس کے جو اووریز ہیں وہ اس طرح سے عمل نہیں کر رہی ہیں کہ وہ آ کے نطفے کے ساتھ آمیزش ہو سکے۔ تو اب یہاں پہ بہت سے چونکہ مسائل ہیں تو الگ الگ مسئلہ سامنے آتا ہے۔ پہلے ہم میاں و بیوی یعنی زن و شوہر، یعنی ایک شخص ایک شوہر ہے اور اس کی زوجہ ہے جس کے اندر ایک پریشانی کے سبب میں نطفے میں آمیزش نہیں ہو پا رہی ہے، یعنی رحم میں منعقد نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہاں پر آ کے صلاحیت ڈاکٹرز نے یہ ڈیولپ کر لی ہے کہ وہ ان دونوں نطفوں کو، یعنی ادھر سے مرد سے کچھ اس کو لے کر سیمن کو لے کر اور ادھر سے خاتون کے پاس جو اووری میں جو ایگز ہیں اس کو لے کر یہ باہر کسی لیب میں ملا دیں جی، اور اس کے بعد انجیکشن کے ذریعے سے اسی خاتون کے رحم میں اس کو دوبارہ انجیکٹ کر دیں اور یہ نطفہ جو ہے اسی رحم میں منعقد ہو جائے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بس اس میں ایک بات کی خیال رکھنا ضروری ہے کہ چونکہ مرد کے لیے خود انزالی حرام ہے، لہٰذا بہت سی جگہوں پہ بہت سے لیبز میں یہ عمل کیا جاتا ہے کہ مرد سے خود انزالی کے لیے کہا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ حرام ہو جائے گا، وہ نطفہ ہی حرام کا ہو جائے گا۔ لہٰذا بہت سے ممالک اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور ہوتا ہے، اور یا خود آپ اس چیز کا خیال کر سکتے ہیں، چونکہ زوجہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے فعل کو انجام دینا جائز ہے، لہٰذا اگر لیب کو دینے کے لیے بھی سیمن کی ضرورت ہے تو زوجہ کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے اور پھر وہ لیب میں جمع کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب مرد سے لیا گیا نطفہ اور زوجہ سے لیے گئے ایگ کو ہم لیبز میں ملا دیا جاتا ہے اور دوبارہ انجیکشن کے ذریعے سے اسی زوجہ کے رحم میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور اس کے رحم میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ جنین میں تبدیل کر دے اور یہ بچہ دونوں انہی کا بچہ ہے اور تمام احکام میں اور تمام
مسائل میں بالکل بچے کے حکم میں بالکل نارمل سی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے رحم میں صلاحیت ہے لیکن اس کے پاس ایگز نہیں ہے، یعنی اس خاتون کے پاس ایگز نہیں ہے، تو اب یہاں پر یہ پیشکش کی جاتی ہے کہ ہاں کسی دوسری خاتون سے ایگ لے لیا، یعنی ایگ ڈونیٹ ہو جائے، اسپرم اسی شوہر کا رہے، ایگ کسی دوسری خاتون سے لے لیا جائے اور وہ آپس میں ملانے کے بعد اسی پہلی زوجہ یعنی جو اصل زوجہ ہے اس کے ہی رحم میں منتقل کر دیا جائے اور اس کے رحم میں اس بچے کی پرورش، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ دوسری خاتون جس سے ایگ لیا جا رہا ہے اس سے چاہے 1 گھنٹے کے لیے صحیح عقد معقد کر لیا جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ رہے، یہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا اور بڑھتے ہیں، مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس خاتون کے ایگز میں صلاحیت ہے لیکن رحم میں صلاحیت نہیں ہے کہ نطفہ اس میں منعقد ہو سکے، ایگز ہیں اس کے اوریز میں لیکن رحم میں صلاحیت نہیں ہے، تو اس ایسے موقع پہ پھر وہ جو سوال پچھلے ایپیسوڈ میں کیا گیا تھا کہ کوئی رحم اور لیا جائے اور اس رحم میں اس کا انعقاد نطفہ کیا جائے، یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایگ والدہ کا ہے یعنی زوجہ کا ہے اور اسپرم شوہر کا ہے تو اور دوسری کسی خاتون کے رحم میں اس کو آرٹیفیشل طریقے سے انسیمیٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا عقد میں آنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایگ کی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کسی رحم میں کسی غیر محرم کی سپرم کو منی کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ انجیکشن کے ذریعے سے ہو چاہے وہ مجامعت کے ذریعے سے ہو، یہ کام جائز نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ عقد میں آ جائے، عقد کے بعد اس کے اندر انسیمیٹ کیا جائے آرٹیفیشل طریقے سے اور بعد میں جب یہ بچہ تولید ہو جائے تو یہ انہی ماں باپ کا بچہ کہلائے کیونکہ ایگ انہی کے ہیں، لہٰذا البتہ بعض فقہاء اس میں اشکال یہ کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے رحم میں پرورش پا رہا ہے لہٰذا ایک حق اس کے پاس بھی رہے گا، لیکن اگر عقد موقت ہے تو ویسے بھی وراثت اس کو نہیں ملے گی لیکن بچے کو تمام چیزیں اپنے باپ سے حاصل ہوں گی، تو یہاں پر عقد ہونا ضروری ہے۔ اب ایک اور یہاں تمام صورتیں جو میں نے بیان کی اس میں مرد میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، اگر کسی وجہ سے مرد میں صلاحیت نہیں ہے یعنی اس کے سپرمز میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ منعقد ہو سکیں اور تولید مثل کر سکیں، اور اب جو سائنس کہتی ہے کہ کسی اور کا سپرم لے کر زوجہ کے رحم میں ڈالا جا سکتا ہے اور اس کے ایگ سے لیا جا سکتا ہے اور اس سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کی اجازت مرجع علی قدر نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ کسی غیر کا سپرم کسی اور کی زوجہ کے رحم بدن میں نہیں انسیمیٹ کیا جا سکتا، اس کام کی اجازت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ یقیناً وہ عقد کی جو بات ہے یہیں پہ جو سوال ہے اس کے حساب سے کوئی دوسرے کی زوجہ تو کسی کو سورگسی یعنی کسی کو کرائے پہ اپنی کوکھ یا رحم نہیں دے سکتی کیونکہ وہ وہی ہو یا تو وہ وڈو ہو یا طلاق شدہ ہو یا باکرہ ہو جس کی شادی باقاعدہ عقد کے طور پر ہو تب اس میں کیا جا سکتا ہے، کسی دوسرے کی زوجہ اس بارے میں نہیں کی جا سکتی، اس کو سوریگیٹ کر سکتی ہے۔ کسی دوسرے کی زوجیت میں رہ کر کسی اور وہی مسئلہ وہی پہ آ جاتا ہے، کسی دوسرے کی زوجیت میں اگر کوئی خاتون ہے تو وہ کسی غیر مرد کا نطفہ اپنے رحم میں انسیمیٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی، مرجع کی آیت اللہ عظمہ سے صادق حسینی شیرازی اور دیگر تمام مراجع کی نظر میں یہ کام جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ طلاق لے اپنے شوہر سے اور اس کے بعد عدت کا وقت گزارے اور اس کے بعد اس شخص سے عقد کرے پھر یہ کام انجام دے تو کہ وہ مسئلہ بالکل دوسرا ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کچھ اور سوال ہیں کیونکہ اس کے علاوہ السلام علیکم آغا، I want to reference on the below mentioned details. The power of each of companions of Imam Mehdi Ajjallahu Ta'ala Faraj Sharif will be equal to the power of 40 human beings. Please give the reference. جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں بہت سی روایات میں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ساتھیوں کی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے سلسلے میں اس طرح کی روایات ہم کو ملتی ہیں، خود قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم با ایمان رہو گے، ایمان کے اوپر اپنے ثابت قدم رہو گے تو دشمن کے مقابلے میں تمہارا 100 پر بھاری ہوگا، اور اگر تم نے ایمان میں سستی کی پھر بھی تم ایک جو ہے 10 کے اوپر بھاری
رہو گے. لہٰذا خود ایمان یا قوت ہمیں قرآن اس بات کی طرف ہمیں اجازت دے رہا ہے، تو کسی اور ریفرنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. خود قرآن نے کہا اگر با ایمان ہو تو غیر کے مقابلے میں تمہارا 1 100 کے برابر ہوگا، اور اگر ایمان میں سستی ہے تب بھی تمہارا 1 10 کے برابر ہوگا. تو خود ایمان لانا انسان کو دوسروں پر سپیورٹی اس طرح سے دیتا ہے کہ خداوند عالم اس کے ایمان کے ذریعے سے اس کی مدد کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو عدد ہوتی ہے 40 یا 100 یا 10، یہ عدد ضروری نہیں ہے کہ خود اسی ڈیجٹ سے مراد ہو، یہ اکثریت پہ دلالت کرتی ہے. جو ہماری قاعدہ جیسے ہم آپس میں بات کرتے کہتے ہیں محاورتاً کہتے نہیں کہ میں نے آپ سے 100 بار یہ بات کہی ہے، تو 100 بار کہی نہیں ہے، صرف بیان کرنے کے لیے بہت کہا ہے، یا 1000 بار یہ بات کہی ہے، یا لاکھوں سمجھایا. تو لاکھوں مرتبہ تو انسان شاید اس کے زندگی میں لمحات بھی نہ گزرے ہوں گے، لیکن یہ محاورتاً کہا جاتا ہے بات کی شدت کی تاکید کی طرف. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے روایات میں کہ جو حضرت کے ساتھی ہوں گے، خصوصاً آپ کے جو 313 خاص لوگ ہوں گے، وہ قوت ارادی میں ایک انسان 40 لوگوں سے بھی زیادہ قوت ارادی رکھتا ہوگا. صرف جسمانی طاقت کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، یہاں قوت اداری کی بات ہو رہی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے، اپنے اوپر یقین کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح 40 انسان کے عمل کو ایک طرف رکھا جائے اور اس کے عمل کو ایک طرف رکھا جائے تو شاید اس کا عمل بھاری پڑے. یہ محاورتاً بات کی گئی ہے، جس سے روایات میں بھی اور قرآن سے بھی ہمیں اس کی تاکید ملتی ہے اور تائید ملتی ہے کہ اگر با ایمان ہے تو ایک انسان 100 کفار سے بھی زیادہ طاقتور ہے. جزاک اللہ. ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے، محمد عارف صاحب. السلام علیکم آغا. ڈز اے اسٹیپ مدر، یعنی ان کا یہ سوال ہے کہ کیا جو سوتیلی ماں ہے وہ محرم ہے اور اس کے ساتھ رہنے کے لیے کیا حجاب کی ضرورت ہے؟ اگر انسان کا باپ جو ہے کسی زوجہ کسی خاتون سے عقد کر لیتا ہے جی، اور عقد کے بعد ازدواجی تعلقات بھی قائم کر لیتا ہے، تو یہ ماں کے حکم میں ہے اس کے، لہٰذا یہ بالکل اس کی محرم ہو جائے گی جیسے ماں ہے، سوائے اس کے کہ وہ حقوق جو ماں کے پاس ہوتے ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہیں، کیونکہ نماز کے لیے یا دیگر چیزوں کے لیے اس کو حکم نہیں دے سکتی. لیکن باقی تمام شرائط میں یہ باپ کی زوجہ ہونے کے لحاظ سے ماں کے حکم میں ہے، اور دیگر تمام مسائل میں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ چاہے وہ جتنی بھی باپ کی زوجائیں ہیں جس سے ازدواجی تعلقات قائم ہوئے ہوں وہ ماں کے حکم میں ہیں، اور بالکل وہی تمام شرائط ہیں جو ماں کے ساتھ ہوتے ہیں وہی اس کے ساتھ رہیں گے. اگر اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسے وہ اسٹیپ مدر ہے اور وہ پہلے کسی شوہر سے اس کے بچہ ہے، کیا اس شوہر سے جس سے وہ عقد کرتی اس کے بچوں سے اس کا عقد کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بچوں سے بالکل کیا جا سکتا ہے، اور روایات ہمارے پاس تاریخ میں اس کی شبیہ بھی موجود ہے. یعنی اگر اس خاتون سے ایک شخص نے عقد کیا جی، اور اس خاتون نے جو پہلا کسی سے عقد کیا تھا اس کے نتیجے میں ایک اولاد تھی اس کے پاس، اور اس شخص نے جو دیگر کسی خاتون سے عقد کیا تھا اس کے نتیجے میں ایک اولاد اس کے پاس ہے، تو یہ دونوں لوگ آپس میں محرم نہیں ہیں، یہ جو ہیں ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں. لہٰذا تاریخ کی ایک بہت مشہور کردار ہم آپ کے سامنے پیش کریں کہ جناب جعفر طیار جو مشہور ہیں، تو جناب عبداللہ جو ان کے فرزند تھے، اور وہ اسما بنت امیس کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے تھے. جی، اور اسما بنت امیس جناب جعفر کی شہادت کے بعد ابو بکر کے عقد میں آ گئی تھیں جی، اور اس کے بعد ابو بکر کے مرنے کے بعد وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے عقد میں آ گئی تھیں. اور جناب جعفر کی اولاد یعنی جناب عبداللہ اور جناب محمد اور جناب عون یہ آپ کے گھر میں ہی پرورش پا رہے تھے. اور امیر المومنین علیہ السلام کی پہلی زوجہ یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے جناب زینب کبریٰ کی ولادت ہوئی تھی. اور بعد میں سن بلوغ کے بعد جناب جعفر طیار کے فرزند جناب عبداللہ اور جناب امیر کی دختر جناب زینب کبریٰ کا آپس میں عقد ہوا. اور یہ مشہور ہے کہ جناب زینب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی زوجہ تھیں، جبکہ ان کی والدہ یعنی جناب اسما وہ عقد امیر المومنین میں تھیں. لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے شوہر سے اگر اولاد ہے اور پہلے شوہر کی کوئی دوسری زوجہ سے اولاد ہے تو یہ دونوں آپس میں محرم نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے عقد کر سکتے. جزاک اللہ. سلمان صاحب کہیں السلام علیکم. واٹ از دا بیسٹ ٹائم ان دا ٹرم آف دا شیڈو لینتھ آف دا پری صلاۃ العصر؟ جو شیڈو ہے جو دکھائی دیتی ہے عصر کی نماز کے لیے، اس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں نماز جب انسان اگر شیڈو سے مراد ہے وہ شاخص ہے یعنی وہ سایہ ہے. اگر آپ کو وقت معلوم کرنا ہے نماز ظہر اور عصر کا تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان ایک شاخص کو ایک کسی چیز کو
ورٹیکل طور پہ لگا دے اور وہ اسٹریٹ کھڑی ہو جائے زمین کے اوپر، کوئی بھی چیز کر سکتا ہے. تو جب سورج اگے گا تو اس کا سایہ جو ہے، سورج جب ایسٹ سے اگے گا تو اس چیز کا سایہ ویسٹ کی طرف ہوگا. جی جیسے دھیرے دھیرے اس کا سایہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے جیسے سورج اٹھے گا اس کا سایہ کم ہونا شروع ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ یا سایہ بالکل غائب ہو جائے گا یا ایک دم منیمم پوزیشن پہ پہنچ جائے گا. اور اس کے بعد سورج ٹلٹ ہوتا ہے اور ویسٹ کی طرف ڈوبنے کے لیے شروع کرتا ہے. ایک بالکل وہ اس پیک پہ پہنچے گا، پھر ٹلٹ ہونا شروع ہوگا. جیسے ہی ٹلٹ ہوگا سایہ ایسٹ کی طرف آ جائے گا. جیسے ہی سایہ ایسٹ کی طرف آئے گا یہ وقت زوال ہے، یعنی اول وقت ہے نماز ظہر کا. اگر آپ کو کسی شہر میں کوئی چیز نہ ہو تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ نے اسٹریٹ کھڑی کر دی آسمان کی طرف اس کا رخ کر کے، اب آپ اس سائے کو دیکھیے. جب وہ سایہ بالکل ختم ہو جائے یا ایک دم اپنی آخری مقدار پہنچ کر ٹلٹ ہو جیسے ہی وہ ایسٹ کی طرف، ویسے ہی ظہر کا اول وقت ہے. اب جب یہ سایہ بڑھنا شروع ہوگا دوبارہ. جب یہ سایہ دوبارہ دو برابر ہو جائے اپنے شاخص کا، جی تب بہترین وقت ہے اب نماز عصر کا. اگر یہ سوال ان کا جو ہے کہ افضلیت کا وقت، فضیلت کا وقت، چونکہ نماز عصر کے دو طرح کے وقت ہیں، بلکہ تین طرح کے وقت ہیں. ایک وقت وہ ہے جس وقت آپ نماز عصر پڑھ سکتے ہیں، جی یعنی نماز ظہر کے فوراً بعد آپ نماز عصر پڑھ سکتے ہیں. یہاں سے لے کر غروب آفتاب تک یہ وقت پورا عصر کا ہے. آخری 4 رکعت پڑھنے کا وقت جب رہ جائے گا غروب آفتاب میں تو یہ وقت مخصوص ہے عصر کا. آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے ہیں. اب ظہر قضا ہو گئی، صرف عصر پڑھی جائے گی. لیکن ایک سوال آتا ہے فضیلت کا وقت کون سا ہے؟ ان کا سوال ظاہراً فضیلت کے وقت کے لیے. جی تو جب سایہ، اس شاخص کا سایہ 2 برابر ہو جائے تو عصر کی فضیلت کا وقت ہے کہ اس وقت نماز عصر پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. یہ اسجد صاحب ہیں کوئی، انہوں نے سوال کیا، آغا یہ بتائیں کہ تشہد میں شہادت ثالثہ کے بارے میں کیا وہ ہے؟ از پرمیسبل ٹو دا پرے بیہائنڈ سم ون سیز دا تھرڈ شہادت واشہد ان علی ولی اللہ و امیر المومنین علی ولی اللہ. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کی نظر میں انسان تشہد میں تیسری ولایت کی گواہی دے سکتا ہے، لیکن مرجع علی قدر کا نظریہ یہ ہے کہ جملہ وہی ہو جو دیگر ہمارے پرانی کتابوں میں ملتا ہے. یعنی کہہ سکتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْوَلِيّ، بس یہی جملہ کہہ سکتا ہے. البتہ مرحوم مرجع علی قدر، مرحوم آیت اللہ علیہ سید محمد شیرازی کی نظر میں کسی بھی جملے سے تیسری شہادت دی جا سکتی تھی، لیکن مرجع علی قدر وقت کے آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کی نظر میں صرف یہی جملہ یعنی واشہد ان علی نعم الولی کے ذریعے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص چاہے یہ جملہ کہتا ہے چاہے کوئی دوسرا جملہ کہتا ہے اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے، نماز اپنی جگہ پر صحیح ہے. جزاک اللہ. ملتا جلتا سوال اس میں، السلام علیکم، ڈو آئی ہیو سے اشہد ان علی ولی اللہ ڈوئنگ دا اذان؟ تو اذان میں بھی اس طریقے کا ہے کہ کہیں کہیں پہ لوگ ابھی بھی سوالات یہ کرنے لگے کہ اس کو آیا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کی نظر میں اشہد ان علی ولی اللہ جزء اذان ہے، جی یعنی صرف استحباب کی نیت سے نہیں. اگر انسان اذان کہہ رہا ہے یا اقامت کہہ رہا ہے تو اس کی اذان اور اقامت تبھی صحیح ہوگی جب وہ رسالت کی گواہی کے بعد امیر المومنین کی ولایت کی گواہی بھی دے. اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کی اذان اپنے آپ میں صحیح نہیں ہے. البتہ نماز اس کی صحیح ہے لیکن اذان صحیح نہیں ہے. لہٰذا اذان جب دے گا تو اس کو 4 دفعہ اللہ اکبر، 1 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 بار اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اسی طرح 2 بار اشہد ان علی ولی اللہ کہنا چاہیے اور پھر پوری اذان کہے گا. اقامت کہہ رہا ہے تو بالکل اسی ترتیب سے سوائے اس کی کہ اللہ اکبر جو شروع میں تکبیر ہے وہ 2 بار ہو جائے گی. لہٰذا مرجع علی قدر کی نظر میں جزو اذان ہے، یعنی اگر انسان نے ولایت امیر المومنین کی گواہی اذان میں نہیں دی تو اس کی اذان صحیح نہیں ہے. لیکن اگر اس کے بعد جو نماز پڑھی نماز صحیح ہے، نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اذان کا ثواب جو اسے ملنا تھا وہ اسے نہیں ملے گا کیونکہ وہ ادھوری اذان اس نے دی ہے. جزاک اللہ.
مصطفیٰ رحیم صاحب جو کہ گجرات سے سوال کرتے ہیں، آغا جو ہم نے دیکھا اہل سنت میں وہ منکر امامت اور منکر عدالت کے منکر ہوتے ہیں، تو کیا ان کو مسلمان مانا جا سکتا ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے صرف دو چیزوں کا اقرار کافی ہے، جی، وحدانیت خدا کا اور رسالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ان کو خاتم النبیین ماننا، یہ کافی ہے انسان کے مسلمان ہونے کے لیے۔ مومن ہونے کے لیے ولایت امیر المومنین کا اقرار ضروری ہے، لہٰذا خود آئمہ کے حکم سے تمام وہ لوگ جو خدا کی وحدانیت اور رسول اکرم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ مسلمان کے حکم میں اور تمام شرائط میں ان کے ساتھ وہی عمل کیا جائے گا جو مسلمان کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ آغا یہ بتائیں کہ خصوصاً پریگننسی میں حاملہ عورت کے لیے کیا روزوں کے لیے جس طریقے سے ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے نماز کے لیے، لیکن اگر کوئی مجبوری کی حالت میں اس سے وہ نماز اور روزہ چھٹ جاتا ہے تو کیا اس کی قضا کرنا نماز کی، اور کیا اس کی قضا روزے کی ضروری ہے؟ دیکھیں، حالت حم میں نماز کے لیے تو ویسے بھی کوئی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، نماز پڑھ سکتا ہے انسان۔ اگر نماز کسی وجہ سے بھی قضا بہرحال اسے ادا کرنی واجب ہے اس کے اوپر۔ رہی بات روزے کی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حمل کے دوران رمضان کے واجب روزے کا وقت ہے، حمل کی اس طرح کی سٹیج ہے کہ روزہ رکھ سکتی ہے، ڈاکٹر کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے، صبح اور شام کو دوا کھا سکتی ہے اگر ضرورت ہے، اور اپنے اگر سحر و افطار کے وقت کو معین کر کے صحیح سے رکھے تو اس کے لیے یا اس کے جنین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ روزہ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے، ڈاکٹر کی مناہی کی وجہ سے، ماہر ہے اس کی وجہ سے، یا کسی کمزوری کی وجہ سے حمل کے دوران اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہے تو اس کو اس کے روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ حمل کی مدت اتنی ہو جائے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکی، بالکل پھر دودھ پلانے کا وقت آ گیا، نہیں رکھ سکی روزہ، تو پھر اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، یہ صرف ہر روزے کے عوض میں ایک مطعم دے گی، اور ایک اگر اگلا رمضان آ گیا تو تاخیر رمضان کی وجہ سے بھی ایک مطعم دے گی، تو لہٰذا 2 مطعم ہر روزے کے عوض میں اس کو دینا۔ ایک مد کا مطلب 750 گرام گندم ہوتا ہے، لہٰذا وہ دے دے گی، اور اس کی جہاں پر اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر حمل کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے تو، باقی کسی وجہ سے اگر روزہ چھوڑا ہے تو قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسین شیرازی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر حمل کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکی ہے تو صرف 2 عدد وہ رمضان کے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے فدیے دے گی، اور اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور پھر آپ سے گزارش ہے، اور خصوصاً گزارش اس بات کی ہے کہ آپ کے اس تعاون کی وجہ سے بار بار اس لیے عرض کرنا آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سفر ہے اور یہ جو تمام باتیں ہیں وہ اسی بنا پہ منحصر ہے کہ آپ اپنے تمام اس اخراجات کو جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، آپ کے اس رقم شرعی سے ہمارے پاس جو اجازے موجود ہیں دیگر مرجع کرام کے، اس کے ذریعے اور اپنا صدقات کے ذریعے آپ ہمیں اپنا رقم بھیج سکتے ہیں، جس سے اس طریقے کے پروگرام، اور نہ صرف اس طریقے کے بلکہ جو دیگر جو چینلز چل رہے ہیں اس میں بھی آپ کا تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ دیے گئے جو ڈسکرپشن ہے ہمارے نیچے اس پر چل رہے ہیں بینک کے اکاؤنٹس کے بارے میں، کو آپ رقم شرعی کے طور پر بھیج سکتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو پرابلم ہو رہی ہو تو دیے گئے نمبر پر بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے آپ کے سوالوں کے ساتھ، اور خصوصاً ہمارے ساتھ موجود رہیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ ہمیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ ہم اسی طرح کے پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں۔ آئیے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔